حبیبی یا رسول اللہ عورت بیٹی بن کے آئی، 21 رحمتاں بہن بن کے رہی، 11 رحمتاں کملی والے عورت جوان ہو گئی ہے، فرمایا نکاح کر کے ٹور دیو۔ آئے آئے اب عورت جس کے گھر میں گئی اس کی بیوی بن گئی۔ سنیو میرے کریم نبی نے فرمایا شادی شدہ عورت جڑی 5 وقت دی نماز دی پابندے، اللہ دا حکم منن والی ہے، اپنے خاوند دی عزت دی رکھوالی ہے، موت آ گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا ایو جئی فرما بردار بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے۔ بتائیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، شادی شدہ جو عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی عزت کی رکھوالی ہیں، اللہ کے آرڈر کو ماننے والی ہیں، میرے نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ عورت کا بڑا مقام ہے، سمجھے، بیٹی شانہ والی، بہن شانہ والی، فرما بردار بیوی شانہ والی۔ ہاں اب سنیے وقت نہیں ہے، کملی والے عورت شادی شدہ ہو کے آئی، اللہ دا کرم ہویا، رب نے دی گود ہری کر دیتی ہے۔ آئے آئے آصف خان واصف خان دی ماں بن گئی ہے۔ یہ کسی زمانے میں خود کسی کی بیٹی تھی، پھر بہن کہلائی، پھر بیوی کے نام سے مشہور ہوئی، اب یہ بچوں کی ماں بن گئی ہے۔ سنیو میرے بھراوو، آصف خان واصف خان تو مبارک ہوئے، اور چنگیاں پتران دا ثبوت دیتا نے، چنگی اولاد دی پہچانے۔ میرے نبی نے فرمایا جے ماں بن گئی ہے آصف واصف خان دی، ہنتی اللہ نے جنت ادیاں پیرا تھلے رکھ دیتی ہے۔ اب تو جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جنت۔ ہاں ہاں اب سنیے، اکھاں جنہ چو آنسو آئے نے، اللہ قبول فرمائے، گناہ بھی یاد کر لو، علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بات کروں، ساری دنیا کہہ دیئے، کیونکہ میرے نبی نے جو فرمایا، حضور نے فرمایا لوگو جنتی عورتاں دی سردار رسول دی بیٹی جناب زہرا پاک۔ کوئی شک ہے جی حضرت، کوئی شک ہے جی زہرا پاک کی سرداری میں کوئی شک ہے جی؟ سیدہ زہرا پاک، اللہ، کوئی شک ہے؟ اللہ، یہ میں دعا گو بھی ہوں کیونکہ میرے یہ پرانے بزرگوں میں بھائیوں میں ہیں اور محبت کرنے والے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، انہوں نے ابھی بتایا کہ میرا تو یہ حادثہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دے، سب کو سے دے۔ سیدہ کے سردار ہونے میں کوئی شک ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ماں سردار نہیں ہے بلکہ سیدہ کی پترانی دو میں جوڑی۔ آئے ہائے، اللہ کرے بھئی آصف تے واصف تسی بھی جوڑی ہو، اللہ زہرا کی جوڑی کا صدقہ آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ صرف ماں سردار نہیں ہے بلکہ پترانی جوڑی بھی سردار ہے۔ آئے ہائے، حسنین کریمین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن انہیں جڑی اگلی میں گل کرے لگا، ذرا ایسا خیال کرے ہو، اگلی گل کیڑی ہے؟ ماں۔ جو عورت خود جنتی عورتوں کی سردار، جدے پتران دی جوڑی جنتی جوانہ دے سردار، میرے ربا اگر فاطمہ خود جنت تلاش کرنا چاہے تیرے بندوں میں، حقوق العباد میں، اب دین دو ہی ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق بندوں کے، کیوں حضرت؟ یہ تو سرداری ملی نا نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، عبادت، زہد، تقوی، ریاضت کی وجہ سے، سیدہ کو پاک دامنی کی وجہ سے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں کہ اگر فاطمہ بندوں میں، حقوق العباد میں اگر جنت تلاش کرنا چاہے تو اسے کہاں ملے گی؟ قدرتی آواز آئی، اگر بندوں میں جنت تلاش کرنا چاہے فاطمہ، تو فاطمہ دی جنت میں خدیجہ دے پیرا تھلے رکھی ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ کی کیا ہے؟ بولے بولے، سیدہ فاطمہ کی کیا ہے؟ ماں ہے، نبی کی زوجہ فاطمہ کی ماں
وہ بیٹی جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہے، اگر وہ بندوں میں جنت تلاش کرنا چاہتی ہے تو اللہ نے جناب زہرا کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں رکھی ہوئی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بچوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کریں۔ بیٹی کتنی بھی شان والی ہو لیکن دیکھیں جنت کہاں ہے۔ آئے آئے۔ اب سنیے، علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں اللہ نے سب تو زیادہ نہ لے کے اس نبی دا ذکر کیتا ہے، جناب کلیم اللہ۔ آئے آئے۔ لیکن جدوں ماں دا وصال ہو گیا، کلیم اللہ کو تورتی اللہ نال گل کرن گیا، گو آواز آئی، او میرے سونے نبی ذرا سمل کے آمین، ہوش نال عرض کیتی میری یا ربا اگے بھی آندا وا۔ یہ تو کئی باری لگیا نہیں یار، میں اکثر تو تقریرہ دے وینا حضرت صاحب کے پاس آیا ہوں، کئی دفعہ گزریا تے آج میں کدی آئے بچہ جناب، یہ بچہ جڑا اے ماں آج میں جناب آیا تے ماں یہ آکھیا جرا مولوی صاحب ہوش نہ لاوے، یا حضرت صاحب مجھے ڈر تو لگتا ہے یار، کتنی دفعہ کہ اتنی محبت سے بلایا ہے، آج مجھے ڈرا کیوں رہے؟ جب اللہ نے کہا نا موسیٰ خبردار، ہوش سے آنا آج، نبی ہے نا کم گئے، آئے آئے ڈر گئے۔ عرض کی تھی مالکہ جا بھی ہوئی، کو تور پہاڑی بھی ہوئی، میں بھی ہوئی، تو بھی ہوئی، اے گل اگے کدے نہیں آگئی، او میرے ویرو میرے پھرا وہ گل نال کھڑے ہو بن کے متا زندگی دے کسے موڑ تے کم آ جائے۔ آواز آئی سجنا پہلے تو آندا سے پچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی۔ او میرے نبی موسیٰ پہلے تو گھروں نکلنا ہونا تے پچھے تیری ماں چاگی دی آئی، آخری آئی میرے ربا بڑا پتر موسیٰ پہ نہیں، اے اتنی گل تیری ماں نہیں آگ چھوڑنا، ماں خدا ماں لگ جائی، اے کلیم آج تو آ رہا ہے، آج مجھے تیری نبوت کا لحاظ تو ہے لیکن آج تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا نہیں، فرمایا آج تیری صرف ایک نبوت ہے، ماں ساتھ نہیں ہے۔ او براوو، او میری بچیوں، او میری بہنوں، او میرے عزیزوں، یاد رکھو انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کے ماں باپ کی دعا کی مجھے بڑی لج ہوتی ہے۔ جنہوں نے ماں پیو ٹر ونجن انہاں دعاواں دا سلسلہ مک ویندا ہے۔ آئے باپ مرے سر ننگا ہووے، بھرا مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے تے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں، ماں دیا دردی نہ دنیا تے کوئی اے تے ہوئی جان دائے ماں جدی موئی ہے، قدر پچھ ماں دی اس کو لوں جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی، صدا روے دکھوں دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی، اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، ماں دیاں پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ، میرے
اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ جان جی سامیں پڑھ سا اللہ پڑھیے لا الہ تسی تے میں اتھے پہ پڑھنے آصف تے واصف خان دی والدہ نو فرشتے پہ جا کے دس دینے بی بی مبارک ہوئی ہے تیرے پترہ نے تحفہ بھیجے آوے یہ کلمے کا ثواب فرشتے بتا رہے میرے نبی کا فرمان ہے فرشتے بتاتے ہیں روح مبارک ہو تینے وارثہ تینے واسطے ہے تحفہ بھیجا اے انعام بھیجائے یہ کلمہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں قبر میں انہاں دی ماں دی روح خوش ہو رہی ہے پڑھیے لا الہ سکیمہ سکیمہ اب بات یہی ختم ہو جائے گی کیونکہ وقت نہیں ہے سکیمہ آئے ہائے مدینہ پاک وچ ایک عورت دا وصال ہو گیا ایک عورت دا وصال ہو گیا میرے کریم نبی نے فرمایا بی بیو جدو غسل دیو کفن پہناؤ محمد کریم دی قمیض پواوے ہو کفنی کے لیے بطور کفنی کے لیے حضور نے اپنی قمیض کا ٹکڑا دیا ہے نا مقدر والی ماں جی اے تکو تسی تے میں عمرے تے آجی تے وینے ہیں تکنے ہو آجی کئی تھوڑ لٹھا گن وینے کئی تو گن کے دھو کے آنے پانی نال زم زم نال اوہ آجی جی کی کر سو کہ یرا کفن بنا سا حتیٰ کہ مسئلہ نہیں ہے یہ زم زم سے دھو کر پہننے کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدت ہے کہ مقدس پانی ہے تو اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اللہ توں تے میں زم زم نل دھو کے پائیے مقدران والے ہو مائی کیڈیاں شانہ والی جنہوں رسول اپنی قمیض دے رہے ہے نا مقدر والی وہ ماں وہ کپڑا جو حضور کے جسم پاک سے لگا وہ لوگ سعادت سمجھنے ہیں ہاں جی ایک مائی ہی نہ کھڈی نہ کام کری نہیں ہے کھڈی سمجھنے نا پرانے زمانے جو پاوڑی جی کشیدار جی جی ان تو اب تو یہ ملے والے ہو یہ میمن بھی ہو گئے یہ نام بدل گئے نا یہ کاٹن ہو گیا جی یہ فلانی ہے کنور مل بھی تھی کپڑا بڑھنا اچھا وہ مائی کھڈی کا کام کرتی تھی نا تو ایک دن رسول اللہ کو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں ایک چادر بن کے اپنے نبی کو پیش کرنا چاہتی ہوں وہ پرانے زمانے چاہے میں چادر بن حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس نے چادر بنا کر دی حضور نے وہ رکھ لی اپنے پاس بڑی پیاری لگ رہی تھی ایک صحابی بیٹھے تھے محفل میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ چادر بڑی سونی تو سان لگ رہی حضور نے فرمایا اگر آپ مہربانی فرمائیں تو یہ مجھے دے دیں آئے ہائے ہائے اب حضور کا وہ رحمت والا دربار حضور کا تو انکار کرنے ہے جو مانگ حضور نے فرمایا تم لے لو حضور نے اسے دے دی اب دوسرا جو ساتھی تھا نا جب اٹھے نظر اسا کیا گال سن تن کوئی چادرہ نہیں کوئی کمی ہے کوئی غریب ہے حضور کڑی سونی بھی لگنی ہے اسے تو حضور کو مانگی دی اس کے میں نے ایسے نہیں مانگی یہ حضور کے جسم پاک سے لگ گئی ہے اب یہ میں نے لے لیا حضور سے میں گھر والوں کو نصیحت کروں گا اسے سنبھال کے رکھنا جب میں مروں تو اسی چادر کا مجھے کفن پہنانا کیونکہ یہ حضور کے جسم پاک سے لگی ہے میں نے اس نیت سے لیا ورنہ میرے پاس چادروں کی کمی نہیں ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنی کے لیے کپڑا دیا کملی والے نے آپ جنازہ پڑھایا کتنی مقدر والی ماں ہے تیرے میرے والدین براواں دے جنازے تے حضرت آ جان پیر صاحب آ جان سید آ جان جی جی کوئی مرشد آ جائے خوش ہونے میرا پیر آئے ہے مقدرہ والی ماں جدا جنازہ رسول اللہ نے آپ پڑھایا کملی والے جنت البقیع چاہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ مانو قبر وچ لٹان تو پہلائیں دی قبر وچ میں آپ اتران گا او جڑے جڑے پتر لانے ہو ماؤگیریاں قبران وچ یہی باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں ورنہ اور یہ شر کا دور ہے ہاں جی میں لڑانے والا بڑھانے والا میں کہتا ہوں کم از کم آ جاؤ حضور کی شریعت کی طرف آ جاؤ نبی کے طریقے کے مطابق آ جاؤ اچھے مسلمان بن جاؤ اب سنیے حضور نے فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد
اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کفن دفن کا، ان کے غسل کا، ان کے دفنانے کا انتظام کریں۔ یہ اولاد پر فرض ہے، قرض نہیں ہے، پہلا کام ہے اولاد ہے۔ اے اعلیٰ اب سنیے، آئے ہائے، اب یہ غور کی، جب جنازوں پر جاتے ہیں نا، مہربانی کیا کریں، یہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، جب جنازوں پر جاتے ہیں تو جنازہ پڑھتے ہیں تو جو اس کا قریبی ہے نا، بیٹا باپ، جو قریبی جو دفنانا ہے، جو بھی اس سے مہربانی کرتے کرو، اسے جفے چاڑنے شروع نہ کرتے کرو۔ لوگ چرپائی چاہ کے او جا رہے ہیں جناب، اس شو دے تو کہہ رہے ہیں، اس کو پہلے دفنانے دے، اس کی ماں ہے، باپ ہے، اس کا بھائی ہے، جو اس نے کام کر رہا ہے وہ کرنے دے، بس تو آ گیا نا، ہو گئی گل۔ ہن اسا جفا نہ چاڑے، اسا روک نہیں نہ رون دے، اتھی یہ بات کر گئی۔ کچھ رسمیں، یہ ہم نے رسمیں بنائی ہیں نا بندے کو دکھانے کے لیے، روکے اسے پتہ چلے میں آیا ہوں، وہ آ گیا، وہ دیکھ رہا ہے، ہو گئی گل، بس مہربانی کر، وہ جو کام ضروری ہے وہ اسے کرنے دے۔ اب کیا؟ اچھا بسم اللہ جی، سبحان اللہ، اللہ رحمت للعالمین۔ نبی قبر وچ اترے، فرمایا قبر ہور کھلی کرو، حضور اترے، ایسے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا سے اور کشادہ کیا جائے، پھر حضور اترے، فرمایا اور کشادہ کیا جائے۔ اس مسئلے تو بھی ثابت ہونا کہ زندے جڑے نے انہاں تے پہلا حق ہے کہ مرنے والی نہیں قبر کھلی ہوئے، یہ مسئلہ ہے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں جیسے قبر بندہ مرنا نہ تکانا ناپنے انہوں بھئی لمبی کتنا بندہ، اسی طرح کہا ہے کہ قبر کی اونچائی بھی ناپے، کہ جب فرشتے اسے اٹھائیں آ کر سوال کے لیے تو کم از کم اس کا سر جو ہے وہ اوپر نہ لگے، یہ پہلا مسئلہ۔ آگے تو اس کے عمل ہے نا کہ اللہ اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہے یا تانگ، وہ بات کی بات ہے، زندوں پر پہلا یہ ضروری ہے کہ اس کی اونچائی کو بھی دیکھتے۔ اب رسول اللہ اپنے دستے مبارک نال مائی نو قبر وچ اتاریا، دعا کر کے چلے، صحابی نے عرض کی تھی کملی والیا، مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے، آئے بڑی مہربانی کی تھی نے، اللہ اکبر، اے تکیو نہ، آئے ہائے، کدے توڑے جنازے تے کوئی اکثر لوگ آنے ان جنازہ پڑھ کے ٹور ونجنو، ایک بندہ اوہی بندہ کسے جنازے تے دیر تک قبر تے کھلوتا روے، مٹی بھی پائے، لوگ حیران تے ہو سننا، یرا یہ بندہ آگے تو پڑھ کے نکل وینا، آج بڑا یرا فلانے نا بڑی نیکی کی، بڑا ٹائم دیتا ہے حضرت صاحب نے، مرشد نے، پیر نے۔ آپ سنیے، حضور نے فرمایا سنیو نا، میں کوئی احسان نہیں کیتا بلکہ مرن والی دا میرے اتے حق ہے، فرمایا میں نے احسان نہیں کیا، اس کا حق تھا مجھ پر کہ میں ایسا کرتا۔ اب سنیے ہے کون؟ رسول اللہ نے فرمایا جان دیو کون ہے، میری سکی ماں نہیں، آئے ہائے، اے عبدالمطلب دی نوے، ابو طالب دی بیوی، حضرت مولا علی دی ماں میں، مولا علی کی ماں ہے، یہ مدینہ پاک کی بات ہے مرنے والی۔ اب کون ہے؟ فرمایا میرے رشتے وچ میری چاچی لگ دیئے، رسول اللہ نے کی لگنی جی، پنجابی سمجھ رہے ہو نا، چاچی، میری چاچی ہے، نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا لوگو جدوں میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا، لوگاں مینوں وٹے مارے، گالیاں کڈیاں، جادوگر تے دیوانہ گیا، میں دنیا دا ستایا یا رسول گھر مڑ کے آندا سا، میری اپنی ماں نہیں سی، میری دادی نہیں سی، او جڑی میری دکھ درد ونڈیا، اے علی دی ماں فاطمہ بنت اسد میری چاچی مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی، مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، آج تیری ماں ہویا، اتنا جب سٹا لگنیاں نہ بندیاں، دنیا نے دکے لگنے تے پھر ماں پہ یاد آنے، ایک کوئی موقع آسی اللہ میرے بھائیاں صبر دے وے، آصف تے واسفاں پتہ لگے گا، کوئی موقع آگیا ماما یاد آدیا نے، ہائے اے مینوں گود وچ لے کے کہدی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نالا۔ رسول اللہ نے فرمایا مشکل گھڑی انہیں مینوں ماما مرگا پیار دیتا ہے، آج جو کچھ میں کیتا ہے میں احسان نہیں کیتا بلکہ ماں دا میرے اتے حق سی،
میری اتے کی سی حق کیا مسجد نبوی شریف غلامہ دا مجمع حضور تشریف لے آئے گل ہو رہی ہے پوچھیا کی گل ہو رہی ہے ایک بندہ بولے یا کملی والے ماں دے متعلق میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے اب دیدہ ہو گئے جیسے کئی چہروں میں نے دیکھے اللہ قبول کرے رسول اللہ نے فرمایا غلاموں کاش کدے اج میری ماں ہویا حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی جی جب مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ سلام اللہ میرے نبی کی پاک ماں رسول اللہ نے فرمایا غلاموں کدے اج میری ماں ہویا میں رات دے نفل پڑھ رہا ہوں میاں اور میری ماں میں نو آواز دے بیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سنیا پترو دیو بچیو جنہ ماں پہ ابرانن تے اگو اگنور کر چھوڑنے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا اگر اج میری ماں ہویا میں رات دی نماز وچ ہویا میری ماں مینوں بلاویا قسم اس ذات دی جدے قبضے قدرت وچ میری جان ہے جس مالک نے مینوں کائنات دا سردار بنا کے بھیجے ہے میری ماں مینوں بلاویا میں نماز اتھے ہی روک دیویاں لبیک کہندیا ہویا پہلے ماں دی گل سنیا مڑ نماز اتھو شروع کر دیویاں رسول اللہ نے کیا فرمایا اگر آج میری ماں ہوتی اور میں نماز کی اس حالت میں ہوتا قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا میری ماں مجھے بلاتی میں نماز کو وہاں روک دیتا دوڑتا ہوا ماں کی بات سنتا اور سننے کے بعد پھر میں وہیں سے جا کر نماز شروع کر دیتا اوہ تکو اللہ نے بندے ہو اوہ بھراو اوہ عزیزو بچے ہو یہ بوڑھوں کے لیے نہیں یہ پرانے انپاڑان علم کوئی نہیں لیکن انہاں کول ادب ہے یہ جڑی آپ ینگ جنریشن چل پڑی ہے نا تعلیم یافتہ جسے ماں باپ کا بڑوں کا استادوں کا بزرگوں کا ادب و احترام ہی نہیں ہے نہیں جی میں خود مختار ہوں میں پڑھے لکھا ہوں میری مرضی ہو تیری ساری کچھ ہے لیکن انہاں نے بھی کچھ آکے جنہیں جمایا ہاں انہاں نے بھی کوئی آکے تھے ان کی عزت نفس بھی کوئی ہے کیا ان کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن خیال کر آج اگر اس بڑھڑیاں روا سے نہ ماغوان تے کالے دیڑا تو ہم بھی تکڑا پوسیا اس لیے بتا رہا ہوں قدر کر ماں باپ عزت و تکریم کر جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں مبارک جن کے نہیں ہے قسمت کی بات لیکن رنج نہ ہونا میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو حج بیت اللہ مکہ جو نام بیت اللہ مکہ شریف دنیا نہ سنٹر لیکن میں گئے غریبے نہیں جا سکتا میرے نبی نے فرمایا کوئی گل نہیں ماں پیو دو میں یا دو ماں وچوں ایک بھی زندہ ہے خوشی نال جا کے انہاں دے چہرے دی زیارت کر ایک مقبول حج دا ثواب کملی والیا کوئی 2 واری تکے فرمایا 2 حجاں دا 3 واری تکے 3 حجاں دا اب سنیے کملی والیا جدی ماں مر گئی ہووے جدا ابا مر گیا ہووے میرے نبی نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جا ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے پیو دی قبر دے سرانے والے پاسے انہاں دیاں قبراں نو چم لے اللہ تینوں بھی اجر نصیب فرمائے گا باپ کی قبروں پر بھی جایا کریں یہ میرے نبی کا فرمان ہے رحمت للعالمین نبی کا اب جس کام کے لیے ہمیں دعا یہ مولویاں دی پیران دی سنت نہیں رسم رواج نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبیوں کی سنت 13واں پارہ آخری پیج جناب حضرت خلیل اللہ کیا کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے سجنا موت سرے تے کھلوتیا بس آخری میرا جملہ ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج میرا موضوع صرف عورتوں کے رشتوں پر تھا انہیں سب اتنا ہی میں اتفاق کرتا ہوں بیٹی کو
بہن کو، بیوی کو، ماں کی قدر کو پہچانے، مقام دین کو۔ عورتوں کا کام ہے مردوں کی تقدس کا، ان کی سربراہی کا، ان کے مرتبے کا لحاظ رکھے۔ ہاں اب وقت ہوتا تو میں اس پر بات کرتا۔ یہ ساریاں گلاں کنے دسیاں نے، او جدا کلمہ پڑھنا میں امتی کہلانا ہے، غلامی دا دعویٰ بھرنا ہے، یہ سونے نبی دیاں گلاں نے۔ پر سجنا عید کر لے مولا، زندگی تیری امانت ہے، جتنی زندگی دیتی یا نبی دی اتباع دے دے، نبی دی سنت عمل دے دے، حضور دی غلامی وچ دے دے۔ اوے کدی غفلت چھوڑے ہاں، یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں، او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ اعمال کیسے کرتا ہے۔ ہم سب اللہ کو جواب دیں۔ میں پھر آخر میں حضرت صاحب آپ کا جی ماشاءاللہ، آپ کا سب مہمانوں کا اور بالخصوص آصف خان کا، واصف خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے، اللہ آپ کی مرحومہ والدہ کی بخشش فرمائے، جن جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر اپنا کرم فرمائے۔ آپ اس دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے، افسوس کے لیے جتنے بھی مرد حضرات آئے ہیں، جتنی بھی گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔